بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم بستری سے پہلے عورت اور مرد کے حساس مقامات کا مساس کرنا ضروری ہے۔ اس سے مرد اور عورت کا جنسی نظام بیدار ہو جاتا ہے اور ان کے جنسی غدود اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، جس سے مباشرت کے فعل میں آسانی اور خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت میں جو حساس مقامات ہوتے ہیں ان میں بظر، چھوٹے لب، سینہ، مکد، منہ، کولہے اور رانے شامل ہیں۔ بظر اندام نہانی کے اندرونی چھوٹے لبوں کے بالائی کونے میں واقع ہوتا ہے، عام طور پر بیرونی پتلی سے جلد کے نیچے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کا سائز عموماً مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ عورت کا حساس ترین مقام ہے، جسے چھونے یا دبانے یا مسلنے سے عورت میں بہت جلد ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ اس عضو کو بہت زیادہ اور دیر تک چھیڑنا بھی اچھا نہیں، اس سے عورت میں بہت بے چینی اور بے تابی پیدا ہو جاتی ہے جو اسے ناگوار گزرتی ہے۔ اندرونی یا چھوٹے لب بھی بہت حساس ہوتے ہیں، ان کے مساس سے بھی عورت میں جلد ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہیجان کے وقت ان میں خون بھر جاتا ہے اور یہ پھول جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر ان لبوں کے اندر واقع غدود میں سے رطوبت نکل کر اندام نہانی کی اندرونی سطح اور ان لبوں کو چکنا کر دیتی ہے، جس سے دخول میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نسوانی اعضاء میں چھاتیاں بہت حساس تصور کی جاتی ہیں۔ چھاتیوں پر مساس عورت کو جنسی طور پر بہت جلد بیدار کر دیتا ہے۔ عورتیں جنسی تحریک حاصل کرنے کے لیے بوسہ یا دیگر حرکات کی نسبت چھاتیوں کے مساج کو زیادہ پسند کرتی ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسی بھی عورتیں ہیں جن کی چھاتیاں حساس نہیں ہوتیں۔ عورتوں کی چھاتیوں کی نسبت مرد کی چھاتیاں بہت کم حساس ہوتی ہیں۔ مرد کے عضو خاص میں حشفہ یعنی ٹوپی سب سے زیادہ حساس مقام ہوتا ہے۔ مساج کے لیے سب سے مناسب حصہ اس کے عضو خاص کا جسم ہے، جس میں خون کی رگیں پائی جاتی ہیں۔ مردوں میں خصیوں کی تھیلی اتنی حساس نہیں ہوتی، البتہ اس کے قریب کا علاقہ بہت حساس ہوتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو چاہیے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ ایک دوسرے کے حساس مقامات کے بارے میں واقفیت حاصل کر لیں اور اس سلسلے میں ایک دوسرے سے کھل کر بات چیت کریں۔ اندھیرے میں رہنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ایک دوسرے کو اپنے حساس اعضاء کے بارے میں معلومات دیں تاکہ وہ الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار انداز میں گزار سکیں۔ ہم بستری سے پہلے مساج ضروری ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک مساج کے بہت سے طریقے رائج ہیں۔ مباشرت کے لیے عورت کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اس کے حساس مقامات کا مساج کرے۔ اس مقصد کے لیے اپنے ہونٹ یا ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے۔ جن اعضاء پر بوسہ دینے سے عورت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے ان میں ہونٹ، آنکھیں، کانوں کی لوئیں، گردن، ٹھوڑی، گردن، گال، چھاتیاں اور ان کی درمیانی جگہ اور ہر وہ جگہ شامل ہے جہاں عورت کو بوسہ پسند ہو۔ عورت جب فارغ ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت چھاتیوں کا مساج اس کے فارغ ہونے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ گردن کا بوسہ عورت میں گدگدی پیدا کرتا ہے اور اس کی طبیعت کو حشاش بشاش کرتا ہے۔ اس طرح بیوی بھی شوہر کی گردن، کانوں کی لوؤں اور شانوں کا بوسہ لے سکتی ہے اور اپنی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کی کمر پر پھیرتی رہے۔ مساج کے دوران شوہر اور بیوی کا رد عمل ظاہر کر دے گا کہ کس حرکت کو طول دیا جائے اور کون سی حرکت بند کر دی جائے۔ چھاتیوں کے مساج میں بوسے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بوسہ جلتی پر تیل کا کام دیتا ہے اور عورت بہت جلد ملاپ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مساج کے دوران مرد کو چاہیے کہ وہ یہ عمل مسلسل کرتا رہے اور اس میں وقفہ نہ ہونے دے، اور جوں ہی بیوی تیار ہو ملاپ کا آغاز کر دے۔ اور مساج کے دوران بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ غیر ضروری شرم کو ترک کر کے مساج کے دوران شوہر کی حرکات کا پورا ساتھ دے۔ مردوں میں ہونٹ، کانوں کی لوئیں، گردن، شانے، چھاتیاں، پیٹ، رانے اور پاؤں کے تلوے وغیرہ حساس سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔